محترم مومنین ذوی احترام، گفتگو ہماری گھریلو اخلاق کے بارے میں اپنے آخری مراحل کو طے کر رہا ہے۔ میرا ہمیں کل آخری پروگرام ہوگا اس درس کا۔ گھریلو نظام جو ہے، اگر میں اور آپ سوچیں تو یہ ایک ملک کی طرح ہے۔ جس طرح ایک ملک کے اندر ایک وزیر، ایک وزیر اعظم، ایک صدر اور باقی بعض جو ہے اس کے وزراء ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح کا ہے۔ گھر کے اندر والدین جو ہے صدر اور وزیر اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس کے اندر جو اولاد ہیں، دیگر افراد ہیں، وہ وزراء کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر کسی بھی ملک کے اندر ان ذمہ دار افراد کے اندر اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو پورا ملک کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ملک کے نظام کو سیٹ رکھنے کے لیے اعضائے اس مملکت کو، یعنی اس مملکت کے نظام کو چلانے والوں کی کردار رفتار کا درست ہونا نہایت ضروری ہے۔ ایک فرد میں اس میں اگر خراب پیدا ہو جائے، کسی ایک کی کردار اور رفتار میں اگر اونچ نیچ اور نشیب و فراز پیدا ہو جائے تو نظام میں خلل پڑتا ہے۔ اسی طرح اب یہ گھر کا نظام ایک انسانی جسم کی طرح ایک منظم سسٹم ہے۔ ہمارے جسم کے اندر کتنے نظام ہیں، ان سارے نظام میں سے سینکڑوں ہزار نظام ہیں ہمارے جسم کے اندر، اسی پیکر انسان کے اندر۔ اسی تمام ہزاروں نظاموں میں سے ایک نظام کے اندر کہیں خلل پڑ جائے، سب کچھ بدل کر صحیح ہے، فقط دام میں درد ہو جائے، آپ کے سارے جسمانی نظام ڈسٹرب ہو کے رہ جاتا ہے۔ اسی ایک دام کے درد کی وجہ سے آنکھ بھی بے چین ہے، کان بھی بے قرار ہے، آپ کے پورا اعضاء و جوارح جو ہے وہ تھوڑی سی بے چینی کا شکار ہے، جبکہ ہزاروں سسٹم میں سے ایک سسٹم کے اندر فرق آئی ہے۔ اسی طرح اگر گھریلو نظام کے اندر بھی جتنے افراد رہتے ہیں، ہر کوئی اپنا رول ادا کرے، ہر کوئی اپنا کردار بہتر انداز میں ادا کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس گھریلو نظام کے اندر کوئی ایک اپنی ذمہ داری سے نبھانے میں کوتاہی کرے، چاہے وہ والد ہو، چاہے وہ والدہ ہو، چاہے وہ اولاد ہو، گھر کے اندر رہنے والوں سے کوئی بھی اگر اپنا نقش ایفا کرنے میں اگر کوتاہی اور سستی کرے، اپنا رول پلے کرنے میں اگر اس نے کوتاہی کی تو یقیناً پورا نظام خانوادگی اور پورا گھریلو نظام ڈسٹرب ہو کے رہ جاتا ہے۔ اگر اس چھوٹی سی مملکت کے اندر میں اگر کسی ایک کی کردار میں کمی آ جائے، والد بھی اس ایک بچے کی وجہ سے ڈسٹرب رہے گا، معاشرے کے اندر والدہ بھی پریشان ہے، بھائی بھی پریشان ہے، بہنیں بھی پریشان ہیں، ایک بندے کی وجہ سے۔ گھر کے نظام کے اندر اگر ایک بندے کے کردار میں اگر کمی آ جائے، ایک بندے کے کردار میں اگر نشیب و فراز پیدا ہو جائے تو پورا نظام میں جو آئلی ہے، آئلی نظام جسے کہتے ہیں گھریلو نظام کو، وہ نظام آئلی جو ہے وہ مکمل طور پر ڈسٹرب رہتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس عمل کی ہے کہ گھر کے اندر جتنے افراد رہتے ہوں، آئلی نظام کے اندر جتنے بھی فرد رہتے ہوں، سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے، اپنی کردار سازی کے پر خصوصی توجہ دینا ہے، اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے، جو ذمہ داری اس گھر کو چلانے کے لیے، گھر کے نظام کو سیٹ رکھنے کے لیے جس کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہے، وہ اگر اپنی ذمہ داری کو صحیح انجام دے دے تو گھر خوشگوار گھرانا ہے۔ ہم شروع رمضان سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ بھائی گھر خوشحال گھرانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہمارا گھر اگر پرامن بنانا چاہے تو ہم کیا کریں؟ یہ ساری چیزیں جو وہ رمضان سے بتاتے آ رہی ہے، وہ پرامن زندگی کے لیے، خوشحال آئلی نظام کے لیے، گھریلو نظام کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہے۔ آیات اور روایات یہ بتاتی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ گھریلو نظام جو ہے سیٹ رہے تو آپ کو ایک چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ وہ چیز جو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان کے غم و غصے، غم اور غصہ، غصے کا اظہار۔ غصہ ہر کسی کو آتا ہے،
خشمگین ہر کوئی ہوتا ہے، خشونت ہر کسی کے اندر ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ آپ اپنے خشونت کے اوپر قابو رکھیں، گھر کے اندر آپ کا غم و غصہ بے لگام اور بے بہار نہ ہو۔ میں ابھی ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے اوپر غصے کے حالت میں ہاتھ اٹھائے تو خدا نے مطابق اسے ایک تھپڑ کی صورت کے بدلے میں خازن جہنم کو حکم دیتا ہے کہ وہ تھپڑ آہنین، یعنی تھپڑ جو ہے وہ آتشین تھپڑ، 70 آتشین تھپڑ تیار رکھے اس ایک بندے کے اوپر رسید کرنے کے۔ یہ نہ سمجھے کہ اگر ہمارا ہاتھ پاؤں دنیا میں چل گیا تو اس کے لیے کوئی منفی اثر دنیا میں اور آخرت میں نہیں ہے، ہمیں اس کے سزا شدید انداز میں بھگتنا ہے۔ لہٰذا گھریلو نظام کو سیٹ رکھنے کے لیے غم و غصے کو، خشونت کو، خشمگینی کو کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ادھر جا کے ہمیں بہت تھپڑوں کو سہنا پڑے گا۔ لہٰذا اب یہ غم و غصہ آیات اور روایات کہتی ہیں انسان کے اندر یہ غصہ کب بڑھ اٹھتا ہے، غصے کی یہ آگ جو ہے کب شعلہ ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی علتیں ہیں، میں ان ساری علتوں کو نہیں بیان کروں گا کیونکہ ہمارا وقت جو ہے اتنا زیادہ نہیں ہے۔ ایک چیز رہنے دو، اہم ترین چیز جو انسان کے خشونت کو بڑھا دیتا ہے، غصے کو شعلہ بنا دیتا ہے، وہ انسان کے دل کی حسادت ہے۔ جب انسان کے دل اور دماغ میں حسد کی آگ بڑھ اٹھے تو وہ اس حسد کو غصے کی صورت میں اور غم کی صورت میں، خشونت کی صورت میں ظاہر کر دیتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں یہ جو غم غصے کے حالت میں آپ پھر معاشرے میں کوئی بندہ غصے کے حالت میں آ جائے تو آپ اس کی ذرا دل کے اندر جان کے دیکھیں، قریب ہو کے دیکھیں تو وہ بڑا حسود آدمی نکلے گا۔ حسادت کو نکالنے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہوا تو وہ غصے کے حالت میں، غم کے حالت میں اپنے غصے کا اظہار، اپنے دلی کیفیت کا اظہار کر رہا ہوگا۔ لہذا حسد یہ کوئی چیز ہے، انتہائی بری بات ہے۔ آپ کہیں گے یار یہ آپ سب ابھی کہاں سے کہا کہ غصے کی جو حالت ہے وہ ادھر سے حسادت سے؟ تاریخ شاہد ہے، قابل نے حابیل کو قتل کر دیا غصے کے حالت میں۔ کیوں قسم کا قتل کر دیا؟ چونکہ حابیل کی وہ قربانی قبول ہو گئی، قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، دل میں حسد کی آگ بڑھ اٹھا۔ اب اس حسد کو نکالنے کے لیے، اظہار کرنے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے اپنے خشونت کو، اپنے غصے کو سہارا بنایا۔ غصے کی حالت اس کی ابتدائی ہو گئی، اپنے دل کے اندر بڑھتے ہوئے اس حسد کے آگ کو بجھانے کے لیے اپنے بھائی کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ ہاتھ اٹھانے کا نتیجہ یہ ہو گیا بھائی کا خون اس کے ہاتھوں سے ہوا، اس کا ہاتھ اپنے خونی بھائی کے خون سے رنگین ہو گیا۔ تاریخ کے اندر آج بھی اول کائنات سے لے کر قیامت قیامت تک یہی لکھا جائے گا کہ قابیل نے اپنے بھائی کو حسد کی وجہ سے مارا اور غصے کی حالت میں مارا۔ حسد کو اظہار کرنے کا طریقہ اس نے غصے میں دیا اور غصے میں اپنے بھائی کا خون کر دیا۔ تو اب یہ حسد انسان کے دل میں جب رکھتا ہے تو وہ غصے کی حالت میں کیا کر دیتا ہے؟ لڑائی جھگڑے کے اوپر اتر آتا ہے۔ ممکن ہے اس سے انسانیت کا خون اپنے ہمارے ہاتھوں سے انجام پائے۔ لہٰذا جو برادران یوسف کی طرف دیکھیں، بھائی یہ سارے آپ کے سے پیدا ہوا ہے، بھائی ایک دوسرے کے خونی رشتے دار ہے، ایک ہی گھر کے اندر رہنے والے ہیں، ایک ہی دسترخوان بچھانے والے ہیں، ایک ہی والد کے سائے میں زندگی پکڑنے والے افراد۔ کیا ہو گیا اچانک ان کے لیے؟ کس منزل پر یہ لوگ پہنچا؟ پورے قرآن کے اندر ان کی داستان آ گئی، ان کے نام پر پورے سورہ نازل ہو گئے یوسف کے نام پہ۔ کیوں؟ یہ غصے میں آ گئے۔ غصے میں کیوں آئے؟ اس لیے کہ والد کی محبت یوسف کی طرف زیادہ ہو گئی۔ والد کی محبت یوسف کی طرف زیادہ ہوتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا تو حسد کی آگ ان کے دلوں میں بڑھ اٹھا۔ اب اس حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے جو راستہ اور جو سبیل انہوں نے اپنایا وہ غصے کی حالت تھی۔ غصے کے ذریعے، غم کے ذریعے سے وہ اپنے حسد کی آگ حسد کی آگ کو بجھانا چاہتا تھا، بڑھتے ہوئے اس شعلہ پر آگ کو بجھانے کے لیے کیا کیا؟ غصے کے حالت میں آ گیا، بھائی کو پکڑ لیا، لے کر گیا، کانٹے پر چڑھایا، ظلم کیا، تھپڑ مارا، ظلم کیا، کوڑے پھینک دیا، ظلم کیا،
بازار میں فروخت کر دیا، ظلم کیا، کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے؟ ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں ظلم اور ستم کو بازار گرم کر دیا۔ اصلی ترین فیکٹر کو اور عامل کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ حسد ہے۔ حسد کو نکالنے کے لیے، اظہار کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ غصے کو سہارا بنا دیا۔ لہذا اکثر جو غصے میں آنے والے، لڑنے والے، جھگڑنے والے افراد کی کیفیت کو آپ اس کے دل کے اندر جان کر دیکھیں تو وہاں پر حسد آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طرح حسد جو ہے، بہرحال سوال پڑھے محمد آل محمد پہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات یہ ہے کہ حسد جو ہے، ویسے تو انسان کو حسد نہیں کرنی چاہیے، ایک بہت اخلاقی بیماری ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ خداوند متعال کے ذات نے سب کو برابر پیدا نہیں کیا۔ خدا نے خود تفریق کے ساتھ پیدا کیا، کسی کو امیر پیدا کیا، کسی کو غریب پیدا کیا، کسی کو سالم پیدا کیا تو کسی کو مریض اور معذور پیدا کر دیا، کسی کو کچھ دے کے پیدا کیا تو کسی کو کچھ نہ دے کر پیدا کر دیا۔ تو اس تفاوت کو دیکھ کے ہمیں حسد نہیں کرنی چاہیے۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں اگر خداوند متعال سب کو برابر دیکھا، سب کو صحت مند بنا دیتا، کوئی معذور اس کائنات میں نہ ہوتا، کوئی غریب اس کائنات میں نہ ہوتا، سب کے سب کا بیلنس ہر اعتبار سے ہموار اور برابر ہوتا، مسطح ہوتا، تو پھر اس وقت سارے کے سارے بشر ہلاک ہو جاتے۔ یہ تفاوت جو ہے امیر غریب کا، یہ سالم اور ناسالم کا، یہ جو چھوٹے اور بڑے کا، یہ عرب اور عجم کا، یہ کالے اور سیاہ کا، یہ تفریق جو ہے نظام بشریت کو، نظام انسانیت کو ہموار رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے خدا نے خصوصی طور پر کر دیا۔ لہٰذا اس تفاوت کو دیکھ کے کسی کے آپس اگر مارے تو حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا نے خود اس تفاوت کو ایجاد کر دیا تاکہ بشریت کے بقا ممکن ہو جائے۔ آپ کہیں کہ یہ بات آپ نے کہاں سے کی؟ میرے پاس دلیل موجود ہے۔ آپ انبیاء کرام کی زندگی کی طرف دیکھیں۔ انبیاء کرام کی زندگی ہمارے لیے مشعل حیات ہے، مجسمہ عمل ہے۔ انبیاء میں سے کوئی نبی برابر نہیں ہے، سب کو خدا نے نبی بنایا جن کو کوئی برابر نہیں ہے۔ کوئی امیر ہے تو کوئی انتہا غریب ہے، کسی کے پاس حکومت ہے تو کسی کے پاس امریکہ کے نظام چلانے کا سسٹم نہیں ہے، کوئی سالم ہے تو کوئی معذور ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کسی سے کچھ اور امتحان لیا تو کسی سے کسی اور طریقے سے امتحان لیا ہے۔ انبیاء کرام جو خدا کے مقرر ترین بندے ہیں، برگزیدہ ترین ہستیاں ہیں، ان کے درمیان جب خداوند متعال نے مساوات کو نہیں رکھا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ نہیں دیا، کسی کو حکومت دی، کسی کو نہیں دی، کسی کو دولت دی، کسی کو فقیر رکھا، تو پھر میرا آپ جیسے انسانی کے اندر اگر تفاوت ہے، یعنی کسی کو دولت ہے تو حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کے پاس اقتدار ہے تو پھر حسد کرنے کی کیا وہاں پر موقع بنتا ہے؟ اب حضرت سلیمان کی طرف دیکھیں، خدا نے اتنی ساری شاندار حکومت حضرت سلیمان کو عطا کر دی، بڑی بڑی حکمرانیں، بڑی بڑی سلطنتیں حضرت سلیمان کے قدموں میں گر گئے، لیکن آپ اسی کے مقابلے میں معروف ترین نبی ہے حضرت ایوب کی طرف دیکھیں، کتنی قسم کرسی میں حضرت ایوب نے زندگی کے اندر نہ اقتدار ہے، نہ دولت ہے، نہ آرام ہے، اتنا صحت ہے، ہر اعتبار سے امتحان الہی کے اندر گرفتار ہے۔ دونوں نبی ہیں لیکن دونوں کا جو ہے نظام زندگی ہم اقتصادی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جسمی اعتبار سے بالکل جو ہے ناہموار ہے، برابر نہیں ہے، متفاوت ہے۔ لہٰذا جو ہے اگر آپ اسی طرح انبیاء کی اولاد کی طرف دیکھیں، بعض انبیاء کی اولاد جو دنیا کے مشعل راہ ہے، ایسے اولاد خدا نے انہیں عطا کر دیا، صالح ترین اولاد ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں حضرت نوح کی اولاد کی طرف دیکھیں، اتنے غیر ناصالح، غیر مناسب ہے کہ قرآن مجید کو کہنا پڑا خداوند متعال کو، اے حضرت نوح آپ پریشان نہ ہو جائے، لیس من اہلک، کیوں آپ نے بیٹے کے لیے پریشان ہو رہی؟ آپ کے اہل میں سے ہی نہیں ہے، نااہل قرار دیا اس کو، کیوں؟ اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں تھی۔ تو عزیزو، اولاد انبیاء کیوں نہ ہو،
انبیاء کی بیویاں ہی کیوں نہ ہو اور خود انبیاء کرام ہی کیوں نہ ہو، خدا متعال نے ان کے اندر بھی تفاوت رکھا ہے، تو ایک کو لے کے دوسرا حسد نہیں کرتا۔ حضرت ایوب نے کبھی حضرت سلیمان کی حکومت کے لیے حسد نہیں کیا، اس کے اقدار کو دیکھے، اس کی دولت کو دیکھے حسد نہیں کیا۔ تو یہ حسد کی چیزیں جو ہے انسان کی کمزوری ہے، جو حسد بڑھتا ہے تو وہ غصے کی حالت میں سامنے آتا ہے، اور غصہ انسانی معاشرے کے لیے، گھریلو نظام کے لیے زہر ہے، ناسور ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھریلو نظام آپ کے کنٹرول میں رہے، پرامن زندگی ہو، خوشحال زندگی ہو، تو غم و غصے کو کبھی بے مہار مت چھوڑے۔ یہ غم و غصہ وہ ہے جو انسان سے خون بھی کراتا ہے، قتل بھی کراتا ہے، اور بڑی بڑی جنایات بھی کرا دیتا ہے۔ لہٰذا غصے کو کنٹرول رکھیے۔ امام رضا علیہ السلام کی روایت صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم البغضاء والحسد۔ گزشتہ امتوں کے اندر جو بیماریاں تھیں، وہ بیماریاں جو ہے کیا ہے، اس امت کی طرف سرایت کر رہی ہے۔ جو گزشتہ امتیں جو ہے جس درد میں مبتلا تھے، وہ درد آہستہ آہستہ اس امت کے اندر بھی پیدا ہونے لگی ہے۔ وہ درد کیا ہے، وہ بیماری کیا ہے؟ فرماتے ہیں والبغضاء، ایک تو دشمنی ہے، دوسری کیا ہے والحسد، دوسری چیز ہے وہ حسد ہے۔ یہ وہی دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے گزشتہ امتیں تباہ ہو گئی ہے۔ گزشتہ امتیں اگر آج بھی قرآن کے صفحے پر یا تاریخ کے سینے پر ذریعہ وسیلہ عبرت بنا ہوا ہے، تو پھر انہی دو چیزوں کی وجہ سے، دشمنیوں کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے، معمولی چیزوں کے لیے 40 سال گزشتہ امتیں آپس میں نبرد آزما ہوتے تھے، جنگ و جدال میں مصروف ہوتے تھے، انہی دو چیزوں کی وجہ سے۔ امام رضا نے فرمایا وہ جو بیماریاں گزشتہ امتوں کی تباہی کا سبب بنا، وہ آہستہ سے اس امت میں منتقل ہو گیا۔ یہ لوگ حسد کرنے لگے، یہ لوگ دشمنی کرنے لگے، اب دشمنی اور حسد کو غصے کی حالت میں ظاہر کرنے لگے ہیں۔ لہذا ان بیماریوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام کی روایت آپ کے ہمیں لا حسود الا لذہ، حسود کے لیے کوئی ذائقہ نہیں ہے، اس کا ذائقہ، اس کے ٹیسٹ ہمیشہ خراب رہتا ہے۔ اس کے دل و دماغ میں فقط حسد کی لذت کے سوا کچھ نہیں آتا۔ وہ کسی کو اٹھتا ہوا نہیں دیکھے گا، کسی کو بڑھتا ہوا نہیں سمجھے گا، کسی کی ترقی اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہوگی۔ تب آنکھوں کو نہیں آنا شروع ہو گئی، میں نے دعوت تمام کر دی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لا راحت للحسود، حسود کی راحت نہیں ہے۔ دنیا کی مال دولت کے درمیان میں اس کو رکھ دے، اچھا سے اچھا اقتدار اس کے حوالے کر دے، لیکن حسد کی بیماری جب اس کے دل میں ہوگا تو ذہنی طور پر، قلبی طور پر اس کو سکون ہی نہیں ہوگا۔ مولانا متقیان جو چیز فرمایا وہ اتھینٹک ہے، اس کے اوپر کوئی جو ہے آبجیکشن قابل عمل نہیں ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا لا راحت للحسود، دنیا کی ساری سہولیات لا کے آپ حسود آدمی کے پاس جمع کر دیں، لیکن اس کے لیے نہ رات کو راحت ہے نہ دن کو راحت ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے پاس جو نعمتیں اس کو نہیں دیکھتا، دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اس کے لیے وہ حسد کرتا رہتا ہے، وہ بھی میرے پاس کیوں نہیں پہنچا۔ لہٰذا آج جانے گرامی زحمت میں تمام کرنے جا رہا ہوں، یہ غم و غصہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی کسی کے گھر آ جائے، غصے کی حالت میں اگر کوئی اپنے آپ کو پائے تو فوراً جو ہے وہ اس کو کنٹرول میں رکھیں، اور اگر آپ اپنے دل کی طرف، اپنے دماغ کی طرف دیکھیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں حسد کا وہ دشمنی کا کوئی مادہ، کوئی عنصر، کوئی بیج آپ کے دل میں کہیں پیدا ہوا ہوگا۔ اس بیج کو وہیں پر جو ہے مارنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ بد اخلاقی کی بیماری ہمارے اندر سرایت نہ کر جائے۔